نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ آیت مبارکہ کے اتنے حصے میں جو الفاظ خاص توجہ طلب ہیں ان میں سے پہلا لفظ ہے خمر۔ یسألونک عن الخمر، آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ خمر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھپا لینا، پردہ کر لینا۔ خواتین جو چادریں اپنے سروں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، ان چادروں کو بھی خمار اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اور اس معنی میں لفظ خمر قرآن مجید کی سورہ نور کی 31 نمبر آیت مبارکہ میں استعمال ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ انہیں چاہیے کہ اپنے دوپٹے، اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ تو چادر کو خمر کہا گیا اس لیے کہ یہ چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان ہے، خمر الآنیہ، کہ برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو۔ تو خمر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپا لینا۔ یہاں خمر سے مراد شراب ہے، اور شراب کو خمر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شراب بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اس لیے اسے خمر کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ جو توجہ طلب ہے وہ ہے والمیسر۔ لفظ میسر یہ یسرن سے مصدر میمی ہے، جس طرح لفظ موعد اور مرجع انہی کے وزن پر یہ بھی مصدر میمی ہے۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے آسانی، نرمی، سہولت۔ یہاں مراد جوا ہے، اور جوے کو میسر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوے میں آسانی سے مال آ بھی جاتا ہے اور آسانی سے مال نکل بھی جاتا ہے، اس لیے اسے میسر کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب دو طرفہ مالی ہار یا جیت کی شرط کی جائے تو اس دو طرفہ مالی ہار یا جیت کی شرط کو جوا کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے میرے محبوب آپ سے خمر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ یہاں لفظ اسم استعمال ہوا جس کا معنی ہے گناہ، اور یہ لفظ اسم از قبیل جنس استعمال ہوا ہے، یعنی اس میں ہر قسم کا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی ہیں، اور وہ جو اس میں منفعتیں نظر آتی ہیں، نفع نظر آتے ہیں، وہ چند ایک سرسری سی نظر سے وہ منافع اس کے نظر آتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بندہ شدید پریشانی میں، رنج میں اور شدید دکھ کے عالم میں ہو تو وہ پیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری پریشانی اور رنج اس سے دور ہو گیا، حالانکہ پریشانی دور نہیں ہوتی۔ در حقیقت پریشانی کے لیے جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ عقل، وہ سوچنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، تو بندہ اس کو اپنا نفع سمجھتا ہے کہ میری پریشانی ختم ہو گئی۔
اسی طرح شراب جو بندہ پی لیتا ہے وہ پہلے اگر بخیل ہو تو شراب پینے سے اس کا چونکہ عقل شعور کام نہیں کرتا تو وہ بعض اوقات سخاوت والا کام بھی کر دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے بندہ سخی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کمزور ہو، بزدل ہو، شراب پی کر وہ بہادری کا کوئی کام کر دیتا ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ شراب کا یہ نفع ہے کہ یہ بزدل کو بہادر بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا ان میں کچھ منافع ہیں جو سرسری سی نظر سے سطحی نظر رکھنے والے لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جوے کے اندر بھی کچھ لوگوں کو منافع نظر آتے ہیں کہ بغیر کسی محنت مشقت کے آسانی کے ساتھ مال ہاتھ میں لگ جاتا ہے، تو یہ منافع ہیں ان کے۔ لیکن قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ، ان کے نقصانات ان کے نفعوں سے بہت زیادہ ہیں۔ شراب اور جوے کے جو نقصانات ہیں وہ ویسے تو اطباء نے اور علماء نے بے شمار نقل فرمائے ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ ان کے بنیادی ایک دو نقصانات ملاحظہ فرمائیں۔ مثلا شراب کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے عقل مفلوج ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، اور جب عقل ہی زائل ہو گئی، مغلوب ہو گئی، تو عقل نے ہی گناہ سے روکنا تھا، عقل ہی نہ رہی تو انسان ہر قسم کی برائی کے اندر، ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے والا ذکر الہی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نماز پڑھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں تم جا سکتے۔ تو اس سے بڑھ کر محرومی بندے کی کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک بندہ اس کیفیت میں ہے وہ ذکر الہی سے محروم ہے اور رحمت الہی سے وہ محروم ہوا بیٹھا ہے۔ اور تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نظام ہضم کو یہ برباد کر دیتی ہے اور معدہ کے نظام کو فاسد کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے جب معدے کا نظام درست نہ رہا اور نظام ہضم بھی درست نہ رہا تو جسم کتنی مزید بیماریوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جوئے کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ جوئے کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے، مشقت سے جی چراتا ہے، کیونکہ آسانی سے وہ سمجھتا ہے کہ مال ہاتھ لگ جاتا ہے، اس لیے پھر وہ اسی راہ پر لگا رہتا ہے۔ محنت مشقت اور جو نظام فطرت ہے اس سے وہ بندہ ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹھے بٹھائے بندہ اپنا مال برباد بھی کر لیتا ہے۔ تو رزق حلال سے بھی بندہ دور چلا جاتا ہے اور خرچ حلال سے بھی بندہ دور چلا جاتا ہے، حالانکہ اسلامی معیشت کا یہ اصول ہے کہ رزق حلال ذریعے سے حاصل کیا جائے اور جائز کاموں پر اس کو خرچ کیا جائے۔ تو جوا اسلامی نظام معیشت کے خلاف ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان کے گناہ ان کے نفعوں سے زیادہ ہیں۔ آیت مبارکہ کے اتنے حصے کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں بلکہ ابتدائے اسلام میں بھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جاہلیت میں تو عام پی جاتی تھی اور یہ دسترخوان پر کھانے پینے کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی، اس سے مہمان نوازی اور تواضع کیا کرتے تھے لوگ۔ تو کم ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو اس دور میں شراب جیسی وبا سے محفوظ رہا ہو، بہت کم لوگ محفوظ رہے ہیں۔ جب یہ عام تھی تو ظاہر ہے اس کی حرمت تھی ہی نہیں، رواج تھا معاشرے میں، تو اس کو بطور انعام قرآن مجید کے اندر اس وقت ذکر کیا گیا۔ مثلا سورہ نحل کی 67 نمبر آیت مبارکہ میں مکہ مکرمہ کے حالات اور وہاں پر اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَمِن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منہ سکرم ورزقا حسنا، کہ اللہ رب العالمین کے جو احسانات ہیں انہی احسانات میں
کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہیں، ان کے پھل ہیں، اور ان پھلوں سے تم نبیذ بناتے ہو، اور ان پھلوں سے راحت پہنچانے والی چیزیں تم بناتے ہو۔ تو ساکرن فرمایا، اور سکر کا مطلب ہے جس سے راحت پہنچے، اور اس کا بعض اوقات نشہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس دور میں آیت مبارکہ نازل ہوئی جب اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اسے مقام احسان میں، مقام امتنان میں ذکر کیا گیا۔ لیکن اس کے مفاسد وہ ظاہر ہے ہر بندہ دیکھ رہا تھا، تو اس کے مفاسد سے قوم کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، شراب اور جوئے کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں۔ تو ان کی اس درخواست پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو اس آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت واضح دو ٹوک انداز میں بیان نہیں کی گئی، بلکہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگرچہ تمہیں کچھ فوائد نظر آتے ہیں لیکن نقصانات اس کے زیادہ ہیں۔ اب ظاہر ہے جتنے بھی عقل مند لوگ ہوں گے اور جو صاحب شعور ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ منافع بے شک کچھ ہوں، لیکن نقصانات جب زیادہ ہوں تو ظاہر ہے نقصان سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ منفعت کا حصول بھی ضروری ہے، لیکن نقصان سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جب نقصانات زیادہ ہیں منافع سے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے، یہ ممنوع قرار دینی چاہیے۔ چنانچہ حرمت کی طرف یہ پہلا اشارہ تھا اور پہلا درجہ تھا، جس سے کچھ لوگوں نے شراب نوشی کو ترک کر دیا۔ لیکن چونکہ حرمت واضح نہیں تھی اور دو ٹوک انداز میں نہیں تھی، اس لیے باقی لوگ، معاشرہ شراب استعمال کرتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی حرمت کا دوسرا درجہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون۔ یہ سورہ نساء کی 43 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک تمہیں اتنا ہوش نہ ہو جائے کہ جو کہہ رہے ہو اسے سمجھ لو۔ تو ظاہر ہے اس سے حرمت کا مزید واضح اشارہ سامنے آتا ہے کہ یہ ایسی بری چیز ہے جس کے نقصانات بہت ہیں، اور انہی نقصانات میں سے یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ کی حاضری سے روک دیا ہے۔ تو مزید کچھ لوگوں نے شراب نوشی کو ترک کر دیا، لیکن مفاسد اور اس کے نقصانات ابھی بھی معاشرے میں موجود تھے۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا کوئی واضح فیصلہ ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں اس کی حرمت نازل فرمائی، اور سورہ مائدہ کی 90 اور 91 نمبر دو آیتیں اس کی حرمت پر نازل فرما کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر یہ ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم میں عداوت اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آؤ گے؟ یعنی ان چیزوں کو چھوڑو گے؟ پہلے حکم فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے دور رہو، اور پھر ارشاد فرمایا فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے ہو؟ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی،
حرمت واضح طور پر بیان کر دی گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ ہم رک گئے، یعنی ہم اب کے بعد ہم میں سے کوئی بندہ بھی شراب کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد جن گھروں میں اہل اسلام کے جن گھروں کے اندر شراب موجود تھی انہوں نے شراب بھی ڈھیل دی، نالیوں میں بہا دی، شراب کے حتیٰ کہ برتن بھی توڑ دیے گئے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ شراب جو معاشرے میں عام مروج تھی اور جسے کبھی اور معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کی حرمت کا حکم اللہ رب العالمین نے 3 درجات کے اندر نازل فرمایا۔ اگر یک بارگی حکم نازل ہوتا تو اس پر عمل کرنا ذرا طبیعت پر گراں گزرتا، تو مالک کریم نے اس امت کی سہولت کے پیش نظر پہلے اشارتاً اس کی حرمت کو بیان فرمایا، پھر مزید اشارہ کر کے اس کی حرمت کو اور واضح کیا، اور پھر پوری وضاحت کے ساتھ اس کی حرمت کو 2 ٹوک انداز کے اندر بیان فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ کے اتنے حصے میں علماء نے جن مسائل شرعیہ کو بیان کیا، ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ شراب مختلف پھلوں سے، مختلف چیزوں سے کشید کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ جو شراب انگور سے بنائی جائے وہ انگوری شراب مطلقاً حرام بھی ہے اور مطلقاً نجس بھی ہے، خواہ اس کا کوئی بھی نام رکھا جائے اور بنانے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ جو انگور سے بنی ہوگی وہ نجس بھی ہے اور مطلقاً حرام بھی ہے، اور وہ نجس نجاست غلیظہ ہے، یعنی پیشاب کی طرح نجس ہے، اور وہ نشہ دے تو بھی حرام ہے، نہ دے تو بھی حرام ہے۔ اس پر اس کے پینے والے پر حد بھی جاری ہوتی ہے۔ یہ تو انگور سے بنی ہوئی شراب کے بارے میں حکم ہے کہ وہ پیشاب کی طرح نجس ہے، جہاں بھی اس کا قطرہ بھی لگ جائے گا وہ جگہ نجس ہو جائے گی۔ البتہ کچھ نشے ایسے ہیں کہ وہ بحیثیت نشہ تو حرام ہیں، لیکن وہ پیشاب کی طرح نجس نہیں، اپنی جنس اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ ہیں پاک، حلال نہیں ہیں، پاکیزہ ہیں۔ مثلا افیون ہے، بھنگ ہے، یا اس طرح کی باقی جو خشک چیزیں ہوتی ہیں جو نشہ لاتی ہیں ان کا بھی نشہ حرام، لیکن یہ چیزیں خود ناپاک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے ان کا جسم پر بیرونی استعمال کر لیا جائے تو اس استعمال کے اندر جسم ناپاک نہیں ہوگا اور بیرونی استعمال کی گنجائش نکل آتی ہے۔ لیکن شراب چونکہ نجس ہے، اس لیے نہ اس کا پینا حلال ہے اور نہ ہی اس کا بیرونی استعمال حلال ہوتا ہے، دونوں ہی حرام ہیں۔ اور یہاں یہ تفصیل بھی ذہن نشین رہے کہ انگور سے بنی ہوئی شراب اور دیگر اشیاء سے بنی ہوئی شراب میں کچھ فرق ہوتا ہے احکام کا۔ ان میں سے ایک فرق تو یہ ہے کہ انگور سے بنی شراب کی حرمت قطعی ہے اور باقی اشیاء سے بنی شراب کی حرمت ظنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگور سے بنی شراب کی حرمت وہ ایسی حرمت ہے کہ اگر اس کا کسی نے انکار کیا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور باقی اشیاء کی حرمت چونکہ ظنی ہے اس لیے ان کی حرمت کے منکر کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے اور وہ کافر نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ انگوری شراب نجاست غلیظہ سے ناپاک ہے اور باقی چیزوں کی بنی ہوئی شراب وہ بھی نجس ہے لیکن وہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ انگوری شراب کے پینے والے پر حد قائم ہوگی، اگرچہ اسے نشہ ہو یا نشہ نہ ہو، وہ تھوڑی پیے یا زیادہ پیے، انگوری شراب پیے خواہ ایک قطرہ ہی پیے تو اس پر بھی حد جاری ہوگی۔ جبکہ باقی شرابوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے پینے سے نشہ ہو جائے تو حد جاری ہوگی، اور اگر نشہ نہ ہو تو حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان کے پینے سے نشہ نہ ہو تو حد جاری نہیں ہوتی، لیکن ہے وہ بھی پینا حرام ہی، اس کے پینے کی بھی اجازت
نہیں ہے۔ اسی طرح جو انگوری شراب ہے یہ مال متقوم ہی نہیں، یعنی اگر کسی کے پاس، کسی مسلمان کے پاس یہ شراب پڑی ہو اور اسے کوئی دوسرا مسلمان ضائع کر دے تو ضائع کرنے والے پر، تلف کرنے والے پر کوئی تاوان اور کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوگا، جبکہ دوسری جو شرابیں ہیں، دوسری اشیاء سے بنی ہوئی شرابیں، ان کا چونکہ بیرونی استعمال ممکن ہے، اس لیے وہ مال متقوم ہوتی ہیں اور ان کی تجارت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ انگوری شراب میں اور دوسری اشیاء سے بنی ہوئی شراب میں بنیادی فرق ہیں۔ پھر اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ شراب چونکہ ام الخبائث ہے، یعنی ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے شراب کو دوائی کے طور پر پینا یہ بھی ناجائز ہے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی دوائی کے طور پر پلانا یہ بھی جائز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لیس بدواء ولکنہ داء، کہ شراب یہ دوائی نہیں ہے بلکہ شراب خود بیماری ہے، لہٰذا علاج کے طور پر شراب پینا بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو پلانا چاہے تو مسلمان کسی ذمی کو بھی شراب نہیں پلا سکتا، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی شراب نہیں پلائی جا سکتی۔ اور اگر بیرونی استعمال اس کا دیکھیں تو چونکہ شراب انگوری ہو تو نجاست غلیظہ ہے، اور باقی قسم چیزوں سے بنی ہوئی شراب ہو تو وہ بھی نجاست خفیفہ ہے تو نجاست ہی، لہٰذا زخم پر شراب کو بیرونی استعمال کے لیے لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے شراب پی لی اور اس کے نشے کی حالت میں اس نے طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ نشہ خواہ انگوری شراب سے ہو یا دیگر کسی شے سے بنی ہوئی شراب سے ہو یا بھنگ، چرس، افیون، کسی شے سے بھی نشہ ہو، تو جس نشے کی حالت میں بھی بندہ طلاق دے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ جو نجاست خفیفہ کے ساتھ شرابیں حرام ہیں، یعنی انگور کے علاوہ باقی اشیاء سے بنی ہوئی جو شرابیں ہیں حرام تو وہ بھی ہیں، اور حد نشہ سے کم پینا بھی حرام ہے، اور وہ حد نشہ سے کم پینا جو حرام ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ان کا حکم ماخوذ ہے۔ سرکار نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، اور جس چیز کے زیادہ پینے سے نشہ ہو اس چیز کو کم مقدار میں پینا یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی شراب پینا وہ حرام ہے۔ بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم سرد علاقوں میں رہتے ہیں تو سردی کی شدت سے بچنے کے لیے تھوڑی سی دوا کے طور پر شراب استعمال کر لیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ مسئلہ خود بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ حضرت سیدنا دہلم حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ انا بارض بارد، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم انتہائی سرد علاقے میں رہتے ہیں، نعالج فیہا عملا شدیدا، اور ہمیں سخت محنت مشقت کرنا پڑتی ہے، وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْ هَذَا الْقُمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَىٰ أَعْمَالِنَا وَعَلَىٰ بَرْدِ بِلَادِنَا، تو ہمیں اپنے علاقے کی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے کاموں میں تقویت حاصل کرنے کے لیے گندم سے کشید کر کے شراب پینا پڑتی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے ظاہر اپنا ایک عذر پیش کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا اس سے نشہ ہوتا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں
حضور نشہ ہوتا ہے، تو فرمایا فجتنبوہ، پھر اس سے بچو، نشہ اگر اس سے ہوتا ہے تو وہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ فقلت، میں نے عرض کی، فإن الناس غیر تارکی، حضور میں تو بچوں گا، چھوڑ دوں گا، لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ چونکہ روٹین ان کی بنی ہوئی ہے تو وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن لم یترکوہ فقاتلوہم، اگر وہ اس کو پینا نہ چھوڑیں تو تم ان سے جہاد کرو۔ یعنی کوئی ایسا عذر نہیں جس عذر کی وجہ سے شراب پینے کی شریعت میں اجازت دی جائے۔ اور شراب کے متعلق یہ اتنی ناپسندیدہ اور مکروہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے شراب کے معاملہ میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک شراب خریدنے والا، دوسرا بیچنے والا، تیسرا جو ان کے درمیان سودا کرانے کا ایجنٹ ہے، دلال ہے، اور چوتھا شراب کشید کرنے والا، بنانے والا، اور پانچواں جس کے لیے شراب کشید کی جائے، بنائی جائے، چھٹا وہ ساقی جو شراب کسی کو پلائے، اور ساتواں شراب پینے والا، آٹھواں اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے والا، اور نوواں جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے، اور 10واں وہ شخص جو اس کی قیمت کھائے۔ ان 10 قسم کے افراد پر شراب کے ساتھ جس کا جتنا بھی تعلق ہے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی ایک اصول اخذ فرمایا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ شراب اور جوے میں اگرچہ لوگوں کو منفعت نظر آتی ہے لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور یہ اشارہ اس کی حرمت کی طرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہوں، ایک چیز میں آپ کو کچھ منافع نظر آ رہے ہوں اور دوسری طرف آپ کو زیادہ نقصانات سامنے نظر آ رہے ہوں، تو وہاں پھر نفع کے حصول کی کوشش نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے مفاسد اور نقصانات کو دیکھتے ہوئے وہ شے ممنوع قرار دے دی جائے گی۔ اور اسی آیت میں چونکہ جوئے کی حرمت کا بیان بھی ہے، اس لیے مفسرین نے اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی کہ جو بھی ایسا کھیل ہو جس میں شرط لگائی جائے کہ ہارنے والے کا مال جیتنے والے کو دیا جائے گا، وہ جوا ہے، میسر ہے، اور وہ حرام ہے۔ جہاں بھی اس طرح کی شرط ہو کہ 2 طرفہ مالی ہار جیت کا معاملہ ہو، یعنی اس نے بھی اپنا مال لگایا، اس نے بھی اپنا مال لگایا، اور یہ طے ہوا کہ اگر وہ جیت گیا تو اس کا مال بھی لے جائے گا اور اپنا بھی لے جائے گا، اور اگر وہ ہار گیا یا یہ جیت گیا تو وہ اپنا مال بھی لے جائے گا، اس کا بھی لے جائے گا۔ تو یہ 2 طرفہ مالی ہار جیت جو ہے، یہ جہاں بھی پائی جائے، جس کھیل یا جس گیم کے اندر بھی پائی جائے، یہ چیز جوا ہوتی ہے اور یہ حرام ہوتی ہے۔ البتہ اگر 2 فریق یا 2 افراد یہ طے کر لیں کہ اگر فلاں بندہ جیت گیا تو میں اسے انعام دوں گا، یعنی صرف انعام دینے کی بات کی جائے، اگر اس کے ہارنے کی صورت میں اس پر کوئی مالی تاوان نہ دیا جائے، یعنی اگر تم ہار گیا تو تمہیں یہ دینا بھی پڑے گا، یہ نہ کہا جائے، صرف اتنا ہی کہا جائے کہ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا، یہ جائز ہے۔ اسی طرح یہ تو ہیں 2 فریق آپس میں طے کر لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی جیت گیا تو دوسرا اسے انعام دے گا، اتنی بات جائز ہے۔ یہ تو ہیں ان 2 فریقوں کے درمیان۔ اور اگر کوئی تیسرا بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی تم دونوں کا مقابلہ ہے، تم میں سے جو جیتا میں اسے انعام دوں گا، تو یہ بھی انعام کی صورت جائز ہے۔ اسی طرح فی زمانہ جو مختلف کمپنیاں انعامی سکیمیں نکالتی ہیں، وہ بھی چونکہ ایک انعام ہوتا ہے اور وہ انعامی سکیم جائز ہوتی ہے، جوا جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ اور جوے میں پھر ذہن نشین فرما لیں کہ دونوں طرف سے مال ہوتا ہے اور جیتنے والا دونوں طرف کا مال لے جاتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔